بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ سر یہ بتائیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ کل یا پرسوں آ سکتی ہے اگلے 48 گھنٹوں کے اندر قومی اسمبلی کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی۔ پہلے تو ظاہر ہے حکومت کے لیے نمبر گیم کا پورا ہونا بڑا ضروری ہے، اور حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم پوری ہو چکی ہے 2/3 اکثریت کے لیے۔ تو اب یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے ارکان کے بغیر تو یہ 2/3 اکثریت پوری ہو نہیں سکتی تھی، تو آپ کی پارلیمانی پارٹی تو انٹیکٹ ہے نا؟ دیکھیں، ہماری پارلیمانی پارٹی بالکل انٹیکٹ ہے، اور یہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، پہلا تو انہوں نے پارلیمان پر جو حملہ کیا 9 ستمبر اور 10 ستمبر کا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ یہ 9 مئی سے کہیں زیادہ یہ بھیانک حرکت ہے، جس میں ہمارے آئین پر حملہ کیا گیا ہے، ہماری پارلیمان پر حملہ کیا گیا ہے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام پر حملہ کیا گیا ہے، جمہوریت پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے اتنی سنگین چیز ہے کہ یہ آپ فارم 47 کو بھول جائیے گا۔ تو اس لیے جہاں بھی اس قسم کی حرکت ہوئی ہے، ہم اس میں بالکل سمجھتے ہیں کہ ہائی ٹریزن میں جو لوگوں نے بھی، جن لوگوں نے بھی کیا ہے، ان کا مواخذہ ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے یہ مینڈیٹ چوری کی حکومت جو ہے، یہ 17 سیٹوں والی حکومت، ارے بابا ابھی تو ایوان ہی مکمل نہیں ہے، ابھی سپریم کورٹ کی ذرا عملداری کیجئے گا۔ اس میں نہ تو سینٹ مکمل ہوئی ہے، کیونکہ کے پی کے سینیٹرز ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں وہاں سے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ 90% سے زیادہ ہماری وہاں جو ہے اکثریت ہے، عددی برتری ہے۔ اور اسی طرح پاکستان جو نیشنل اسمبلی ہے، اس میں بھی مخصوص نشستوں کا ابھی تک ہمیں جو ہے نہیں دی گئی ہیں۔ تو یہ ہاؤس دونوں مکمل نہیں ہے۔ یہ جانے کیا حکومت کر رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جمہوریت کا جو ہے مذاق اڑا رہی ہے، یہ آئین کا تضحیق کر رہی ہے، یہ کیا چاہتی کیا ہے۔ اور یکدم جو ہے آج ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور 1:30 بجے 2 بجے کے قریب جو ہے فرمایا کہ کل جو ہے 3 بجے سیشن ہوگا، اور مجھ سے میں نے ایک حکومتی، اس نے پوچھا کہ جی آپ کو آن بورڈ لیا ہے انہوں نے کہ کیا پیکج لا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ حکومتی پارٹی ہو، آپ کو پتہ ہوگا۔ کہتا ہے ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو کبھی اتنا سیکریٹیولی کبھی آپ نے تصور کر سکتے ہیں کہ آئین میں قانون کی ترمیم نہیں، آئین کی ترمیم اتنی سیکریٹیولی رکھی جا رہی ہو؟ اب کل پٹاری سے کیا نکالتے ہیں، یہ قوم کو ایک اور عذاب اور اذیت میں یہ مبتلا کرتے ہیں، تو یہ بھی ہم دیکھ لیں گے جو کچھ اس ماشاءاللہ حکومت کی 3 جہاں سال تک تو 3.5 تعلق ہے سال کی مخصوص نشستوں کا، کارکردگی ہے۔ ظاہر ہے مخصوص نشستوں کے بغیر ہی حکومت کے پاس اگر 2/3 کا نمبر مینج اگر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لازمی نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ کا نمبر بہت کم ہے، آپ تو ان سے، ظاہر ہے آپ تو 100-103 پہ کھڑے، تو وہ تو آپ سے بہت آگے ہیں۔ تو آپ کے مخصوص نشستیں آ کر بھی آپ جو ہے وہ 2/3 ان کی نہیں روک سکتے۔ ہاں آپ کے چند ایک ارکان، 4-5 ارکان اگر آپ کے مینج کر لیتی ہے حکومت، جو کہ 41 ہیں، وہ جو 41 آپ کے انڈیپینڈنٹ ہیں، ان میں سے 4-5 کو بھی اگر گورنمنٹ مینج کر لیتی ہے تو پھر وہ 2/3 ان کی مینج ہوتی ہے۔ تو میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی پارلیمانی پارٹی انٹیکٹ ہے یا نہیں ہے، کہیں آپ کے ارکان پہ نقب تو نہیں لگ گئی؟ اور دوسرا جو جی سمر ایک بات تو یہ ہے کہ کیوں آپ بھولتے ہیں وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، جس میں سپریم کورٹ نے جو ہے اپنا پرائم منسٹر صاحب کے فرزند ارجمند کو چیف منسٹری سے اڑا کے پرے مارا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ڈیفیکشن ہی صرف نہیں ہوگی کہ وہ ان کی سیٹ جاتی رہے گی، سر اسی بلکہ سپریم یہ کورٹ آف ووٹ پاکستان کے بھی کاؤنٹ ابھی نہیں ایک ہوگا۔ ریسنٹ فیصلے کے اندر تو 41 ارکان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل میں گئے تھے، انہیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، ابھی تک وہ نوٹیفائی نہیں ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کے طور پر۔ آپ کو کس نے کہا ہے جناب؟ یہ آپ تشریح اپنی حکومت والی نہ کیجئے گا۔ میں تو حکومت کی بات کر رہا ہوں نا، ان کا پلان تو یہی ہے، نوٹیفائی تو نہیں ہوئے نا ابھی تک، اور رکنی جو یہی ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ کے جو 8 رکنی بینچ، جس کی سربراہی سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ سنایا تھا، اس میں یہ ساری چیزوں کو بڑا واضح طور پر کیا ہے۔ 2 کیٹیگریز انہوں نے بنائی تھی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک میں 39 تھے انیکسچر ایج، اس میں میں بھی شامل ہوں، جنہوں نے بڑا واضح طور پر لکھا تھا، ان کو تو نوٹیفائی کر دیا عملداری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ جو 41 والی کیٹیگری انیکسچر بی تھا، اس کو بھی سپریم کورٹ نے کہہ دیا، بلکہ 11 ججز نے 13 میں سے کہا کہ یہ پی ٹی آئی
ہی کے ہیں پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی، کبھی بین نہیں کی تھی. ہمارے فیصلے کو بھی انہوں نے جو صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ انہیں 41 میں بات کر رہا ہوں کہ نہ انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک بطور تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ ڈکلیئر کیا ہے، نہ ہی اسپیکر نے ابھی تک انہیں تحریک انصاف کی طرف کاؤنٹ کیا ہے. تو اگر تو جو 39 ہیں جن میں آپ بھی شامل ہیں جو تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی گردانے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بندہ اگر ووٹ کرتا ہے اس آئینی ترمیم کے اندر، اس پہ تو ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے. لیکن جو 41 ارکان ہیں جنہوں نے ابھی تک کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا، اگر وہ ووٹ کرتے ہیں آئینی ترمیم کے اوپر تو ان پہ تو ڈیفیکشن کلاز نہیں لگے گی. آپ خود ماہر قانون ہیں، آپ تو اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں. جی نہیں، دیکھیں یہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. پارلیمانی پارٹی ہماری فیصلہ کر چکی ہے، دونوں نے لکھ کر دے دیا ہوا ہے. گوہر نے بھی لکھ کر دے دیا ہوا ہے، بیرسٹر گوہر نے جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، اور اسی طرح صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی یہ ریٹن انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ ہم نے اس جو ہے ایسی کوئی ترمیم ہوگی تو ہم اس میں اس کا مثبت جواب نہیں دیں گے، ووٹ نہیں دیں گے اس ترمیم پر. سو ڈیفیکشن کلاز ان پر 41 کے 41 پر بھی اسی طرح لگے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں. الیکشن کمیشن کی بدنیتی اور بددیانتی تو بڑی واضح طور پر اس فیصلے میں لکھی ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ انہوں نے آئین کو سبورٹ کیا ہے. نہ صرف سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو سمبل کا تھا اس کی غلط تشریح کی ہے، بلکہ آئین کو سبورٹ کیا ہے جب پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو انہوں نے آزاد بکھیر کر پھینک دیا، اور ان کو جو ہے کسی بھی قسم کی ترمیم کے اندر کچھ آج جو کمیٹی کا اجلاس بھی تھا، ہائی پاور کمیٹی کا جو پارلیمنٹ کے اندر، اس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی شریک تھے. کوئی آپ کی پارٹی میں کوئی بات ہوئی کہ گورنمنٹ نے کیا ترامیم وہ پرپوز کر رہی ہے؟ کوئی ایسی بات کوئی آپ کے نالج میں آئی ہو؟ دیکھیں ایک تو پہلا میں آپ کا جواب دیتا چلوں کہ ہمارا ایک رکن بھی نہیں ٹوٹا ہے. اگر تو کسی نے سیاسی خودکشی کرنی ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن کبھی آپ تصور کر سکتے ہو سمر یار، جب جس پارٹی کا اتنا اونچا گراف ہو کہ اب تو پہلے تو 70% تھا، اب 90% عوام جو ہے وہ پاکستان اور اس 90% میں رحیم یار خان بھی آتا ہوگا جہاں سے کالی آپ قومی اسمبلی کی اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹ ہارے ہیں. ارے بابا اداروں کو دیکھیں، اداروں کو نہیں چاہیے مداخلت کریں. ادارے تو بارہا کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست میں کوئی دخل عمل نہیں ہے، ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، اور نہ کوئی ہماری فیوریٹ ہے نہ کسی کے ہم مخالف ہیں. کاش کے ہم اس بات پر جو ہے قائم ہو جائیں ادارے، تو جو ہے ملک چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر اس طرح سے آپ ڈسیپٹیو ہو کر، ڈپلیسٹی کرتے ہوئے، آپ جو ہے منافقت کرتے ہوئے، اور اس طرح سے آپ جو ہے زومانوی باتیں کرتے ہو، تو پھر عوام کے غیظ و غضب سے ڈریں. بنگلہ دیش کا حشر دیکھ لیں کیا ہوا. آج حسینہ واجد جو بہت دبنگ قسم کی وزیر اعظم تھی، آج ان کو پناہ کہیں نہیں مل رہی ہے. سو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے یہ توڑ چڑھے گی، اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ یہ ایک اور ڈیزاسٹر، جس طرح ان کا ہر قدم جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا ہے. نہ یہ دیکھیں دو ہی یعنی اس میں ترمیم کے اندر کھوسا صاحب کسی بھی قسم کی ترمیم آتی ہے، چاہے اگر کچھ بہتری بھی لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اصلاحات بھی لانے کی کوشش کی جاتی ہے، تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قطعاً اسے سپورٹ نہیں کیا جائے گا، مخالفت کی جائے گی اس کی. اصلاحات کس بات کی؟ یار ہم دیکھیں ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے کیا سر؟ دیکھیں کوئی اصلاحات نہیں ہو رہی ہیں، یہ بددیانتی پر مبنی ہے. یہ پارلیمان ویسے ہی فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ عوام کی نمائندہ پارلیمان نہیں ہے. معاف کیجئے گا، پہلے یہ تو سمجھ لے کہ کیا یہ واقعی عوام کی آواز ہے جو بیٹھی ہوئی ہے ایوانوں میں. یہ ڈاکو ہیں، انہوں نے آپ بھی اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، اور یہ اس طرح کے غاصب ڈاکوؤں کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، نہ دنیا تسلیم کر رہی ہے.